الرحیم وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ یہ وہی نجاشی کے سلسلے میں آیات مقدسات آگے چل رہی ہیں۔ جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس ہوا تو یہود نے انہیں ملامت کی۔ جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا، اور یہ سبب فلاح ہے۔ ہاں جی، مع القوم الصالحین، اور یہ تمنا رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس صورت میں وَنَطْمَعُ کا عطف لا نؤمن پر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نطمع کا جملہ لا نؤمن کی ضمیر سے حال ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے، یعنی ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع اور طمع سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی مذہب، جتنے بھی ماننے والے ہیں، وہ تمام کے تمام بالکل 0% ہے، اور اگر کسی کی ویلیو ہے تو وہ اسلام ہے، اور میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ بس یہی آج حضور کے بعد، دیکھیں حضور سے پہلے یہودی بھی ٹھیک تھے، عیسائی بھی ٹھیک تھے، اپنا سلسلہ چلا رہے تھے، چلتے رہیں۔ حضور نے اعلان نبوت ابھی تک نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے، جو توحید کے اوپر قائم تھے، جو نبوت اور آخرت کو، رسالت کو مانتے تھے، وہ سارے ٹھیک ہے جن۔ اس دور میں بھی شرک و کفر کرنے والے گمراہ تھے، بے دین تھے، اور پھر اب جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، بس اب کائنات میں کوئی اور مذہب نجات کا سبب نہیں ہے۔ اگر نجات چاہیے تو دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی۔ بس وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ کوئی بھی مذہب ہو، بالکل 0/0 ہیں، ویلیو صرف میرے سونے نبی کی۔ اچھا جی، ایک بات ہو گئی۔ پھر زبان سے دعویٰ کرنا مسلمان ہونے کا یہ اور ہے، اور حقیقت میں اسلامی معاملات کو لے کے چلنا یہ اور چیز ہے۔ نام مسلمانوں والا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، نام مسلمانوں والا ہے، روزہ کوئی نہیں رکھتا، نام مسلمانوں والا زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، نام مسلمانوں والا قربانی کوئی نہیں کرتا، نام مسلمانوں والا ماں باپ کا احترام ادب ہے ہی کوئی نہیں پلے، نام مسلمانوں والا استاد مرشد بڑا بزرگ احترام ہے ہی کوئی نہیں پلے، نام مسلمانوں والا ہے اس کے پاس، لیکن اس بندے نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دامن نہیں پکڑا، ہاں جی، کبھی اس راستے پہ نہیں چلا۔ نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی حدود کی وہ دھجیاں بھی گھیر کے رکھ دیتا ہے۔ نام مسلمانوں والا ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، غیر محرم عورتوں سے بھی مل رہا ہے، تمام کے تمام وہ معاملات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیے وہ سارے چلیں۔ اب یہ بتائیں، کیا وہ اس کو صرف مسلمانوں والا نام بچا جائے گا؟ یہ جس کو ہم کہتے ہیں جہنمی، اور جو لیٹرین میں مرا تھا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کا نام آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ غلام احمد، مرزا غلام احمد، ٹھیک ہے نا، نام اس کا کیا تھا؟ غلام احمد، ٹھیک ہے نہیں؟ اب احمد تو میرے نبی کا نام ہے، نام اس نے کیا رکھا؟ غلام پکا جہنمی۔ اس مرتبہ اب 1 اگست سے تمام کی تمام یونین کونسلوں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا اس وقت تک جب تک فارموں کے اندر حلف نامہ نہ لے لیا جائے کہ جناب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں
اور آپ خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تحریراً آئین پاکستان کے مطابق یہ لوگ نہ تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، اور نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ان کی اب ان کے ہر معاملات مسلمانوں والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ اللہ آپ کی خیر کرے. بھائی مسلمان ہونا، اسلام لانا صرف زبانی نہیں ہوگا، بلکہ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب ہوگا. دل بھی گواہی دے، عمل بھی بتائے. زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل تیرا بتائے کہ جناب میں. اب بندہ یہ کہہ جی نوکری میں مجھے جو ٹائم نہیں ملتا. ہاں جی، نوکری میں ٹائم نہیں ملتا. وہ ایک فوجی سے میں نے پوچھا، اوے تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ نہیں جی، وہ ڈیوٹی کے اندر ہم ہوتے ہیں جی، پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا میں نے اپنے ہوش کے اندر جنرل ضیاء الحق کو دیکھا ہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ خود بھی نماز پڑھتا تھا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی نماز پڑھتے تھے. نہ صرف اس نے خود نماز شروع کی، خود نماز، اس نے صلاۃ کمیٹیاں پورے ملک کے اندر بنا دی. اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا. وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی وہ بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے. وہ ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہیں کہ ہمارے باس نے نا جی زور کی نماز کا وقت ہوا، یہ آفس ٹائمنگ ہے، تو نماز کا وقت ہوا تو صلاۃ کمیٹی بنی ہوئی تھی، تو جو نہیں پڑھتے تھے ان کی رپورٹ پہنچ جاتی تھی. تو باس نے کہا کہ جناب آج زور کی نماز میں پڑھاؤں گا. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا سر جی آپ ماشاء اللہ، وہ چاپلوس بھی تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ تسی پڑھاؤ جی پڑھاؤ. کوئی بھی کام بالخصوص امامت تو بغیر سمجھے پڑھے اور بغیر ٹریننگ کے کبھی بھی نہیں آتی. اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، شرائط جاننی پڑیں گی، پھر ایک ماہر استاد آپ کو اپنی نگرانی میں سکھائے، پھر آپ پڑھائیں تو پھر آپ کامیابی سے پڑھائیں گے. ورنہ کیا حشر ہوتا ہے. ظہر کی نماز اس نے شروع کی اور بلند آواز سے قرات شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی. اب ظہر میں قرات اونچی آواز سے نہیں ہوتی، جہری قرات خفی ہوتی. پیچھے جو جاننے والے تھے انہوں نے لقمہ دیا سبحان اللہ کہ جناب یہ ظہر کی نماز ہے، اس میں اونچی قرات نہیں ہوتی. تو اس نے سمجھا کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں جی. انہوں نے کہا واہ 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 میری تو بڑی زبردست قرات. اس نے اور اونچا شروع کر دیا، پھر سبحان اللہ ہوئی پیچھے سے. وہ بندے نے اور دب کے مار چھڑی اونچے اور پڑھو. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد اس نے سلام پھیر دیا. 2 رکعتیں پڑھائیں. زور کی کتنی رکعتیں جی؟ 4 رکعتیں. سلام کہاں پہ پھرا؟ دوسری رکعت میں. انہوں نے کہا کہ سر جی آپ باس ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. بیوقوف، غلطی ہوگی. کیوں غلطی ہوگی؟ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. نہیں سر جی ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور اونچی آواز میں قرات نہیں ہوتی، قراتیں خفی ہوتی ہیں، آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. نان سینس لوگ، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. اور میں نے جب بھی جمعہ پڑھا مولوی نے اونچا پڑھا اور 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں. اس نے ساری زندگی جمعہ ہی پڑھا ہے اور جمعے میں ہوتی بھی 2 رکعتیں ہیں اور پڑھا بھی اونچی آواز میں جاتا ہے. ہاں جی. ٹائمنگ آفس والی ہوتی ہے. اب یہ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ 8ویں دن والی نماز نہیں ہے، یہ ہر روز جو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ وہ نماز ہے. ہاں جی. تو اگرچہ انہوں نے اب صلاۃ کمیٹیاں بنا کے کام شروع کروایا، چلو کم از کم ان کو سمجھ میں آئی تو صحیح بات ہے کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں. اور بابا نماز کا وقت نکلتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے. اسلام کے اوپر بندہ ایویں ہی نہیں چل پڑتا، اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. اس کے حدود و قیود کی، اس کی تمام تر جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کے اوپر چلنا پڑتا ہے، تو پھر ہی اسلام آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ میرے بھائی نام رکھنے لینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا. میر جعفر تھے، میر صادق تھے، غدار ترین لوگ. ہاں جی. پکے منافق لوگ، عتبہ عتیبہ شیبہ، یہ تمام کے تمام، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار، نا عبداللہ تے کم بےایمانہ والے. اچھا جی. عبد الرحمن ابن ملجم جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا.
فیروز لولو، ہاں جی، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے نام تو مسلمانوں والے تھے لیکن کام انہوں نے کافروں والے کیے. تو نام صرف رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں والے عمل بھی ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہاں یہ دیکھیں عمل وہ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، وہ سارے معاملات، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سارے معاملات. پھر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں نا. ہاں جی دیکھو ایک بندہ پرفارمنس دیتا ہے، پوری پرفارمنس دے رہا ہے، لیکن اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں نا، بخشنے والا تو ہوں نا، کوئی بات نہیں تو کر. یا اللہ دنیا بھی کمانی ہے. فرمایا کس نے منع کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کو لے کے چلنا کٹھے. تجھے کس نے کہا ہے صوفی بن کے بیٹھ جا؟ نہیں، دنیا کے معاملات بھی کر، آخرت کے معاملات بھی کر، نہ وہ ہاتھ سے چھوٹے نہ یہ ہاتھ سے چھوٹے، ہر ایک معاملے کے اندر برابر کام رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین. تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے میں انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا. ہاں جی بات تو وہ آگے نا، صدق و ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اسلام کے اوپر چلے، اس کی حدود کی پابندی کی. اب دیکھیں نا جی، ایک فطرت ہے ایمان والے کی، عورتیں سامنے آئیں یا غیر محرم آئیں تو نگاہیں جھک جاتی ہیں. ہمارا کلچر ہے ہم عورتوں سے سلام نہیں کرتے، ہم عورتوں کے گلے نہیں ملتے، ہم عورتوں کی چمیاں نہیں لیتے، یہ ہمارا کلچر ہے. ہم نگاہیں جھکا لیتے ہیں، ہم اگر کبھی ایسا ہو تو نگاہیں جھکا کے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہم ہیلو ہائے جفیاں چمیاں یہ تو ہم شروع نہیں کرتے، یہ ہمارا کلچر ہے. تو اب اگر اس کلچر کی وجہ سے ہمیں کوئی شرمندہ کرے تو اس پر آپ نے شرمندہ نہیں ہونا، وہ بے شرمی پر اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کلچر انتہائی گھٹیا اور بے تہذیب کلچر ہے، جس کے اندر غیر محرم عورتوں سے سلام کرنا بھی ہے، گلے ملنا بھی ہے، بوس و کنار بھی ہے. یہ کیا ہوا؟ انسانیت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو نہ صرف جسمانی طور پر محفوظ رکھا ہے، باطنی طور پر بھی، کیونکہ ہم عورتوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شہوانی خواہشات جوش مریں گی، اور جب بندہ مومن نگاہیں نیچی کر لے گا تو دیکھے گا ہی نہیں ایک چیز. وہ نا جی یہ میں نے انٹرویو پڑھا اس کا، ایک امریکی اس کی جو ہے نا جی وہ جو رپورٹر آئی افغانستان میں طالبان کا لینے کے لیے، انٹرویو لینے کے لیے، ملا عمر کا، اس نے لکھا کہ میں حیران ہو گئی جی، میں بے پردہ گئی تھی، سر پہ کوئی دوپٹہ شپٹہ کوئی نہیں تھا، ہمارا لباس ان کا لباس جیسے امریکیوں کا ہے. کہتی ہے میں 3 گھنٹے اس بندے کے سامنے بیٹھی رہی، مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس نے آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھا ہو، ایک مرتبہ بھی اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا. وہاں پر جتنے مرد تھے سب کی نگاہیں نیچے تھیں، ایک مرتبہ بھی کسی نے کنکھیوں سے بھی مجھے نہیں دیکھا. یہ وہ خود لکھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو تو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ننگی عورت ان کے سامنے بھیج دو وہ شرم سے ہی مر جائیں گے. یہ ہوتی ہے ایمان کی غیرت کہ خود غیر مسلم اس بات کا اقرار کریں کہ ایمان والے مرد جو ہیں ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جو مرضی ہو جائے وہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں کے چہروں پہ نہیں ڈالتے، اور جو نہیں کریں گے ایک بندہ اسلام کی حدود کو نہیں قائم رکھتا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے. سادہ سا ہے جی اللہ کا اصول، جو مانے گا جنت مل جائے گی، موجیں کرے گا، مزے اڑائے گا، اور ہمیشہ کے مزے ہیں جی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کئی بندوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک آدھا نہیں، کوئی بے شمار مثالیں، وہ لوگ جو اپنی جوانی کے زور میں وہ بلائیں کھا جاتے تھے، وہ بلائیں کھا جاتے تھے جو پیٹ معدہ تقریباً ہضم نہیں کر سکتا تھا، ایسی ایسی بلائیں کھا کے ہضم کر جاتے تھے. پھر ایسا وقت بھی ان کے اوپر آیا کہ وہ کوئی شے بھی نہیں کھا پائے اور ان کے منہوں میں نالیاں ٹھوس ٹھوس کے خوراک ڈالی جاتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسی جو ہے نا جی یہ زندگی کیا زندگی ہے یار. آپ کتنی دیر بوڑھا ہو جائے نا، 60 سال کے بعد دانت جب گرنے لگ جائیں تو بندہ بوٹی نہیں چبا سکتا، دانت ہی نہیں رہے، روٹی نہیں کھا سکتا، بڑی وہ مدری روٹی یعنی نرم روٹی کر کے کھانی پڑتی ہے، چوریاں بنا کے کھانی پڑتی ہیں، شورے میں ڈبو کے کھانی پڑتی ہیں. یعنی عمر کے ساتھ ساتھ نعمتیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں. بندہ چل پھر نہیں سکتا، باتھ روم تک کے لیے جانے میں آبزار ہو جاتا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ یعنی مشکلوں بھری، پریشانیوں بھری، تکلیفوں بھری. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میری مان لے گا نا جی، میں پھر تجھے ایسی زندگی دوں گا جس میں یہ چیزیں نہیں ہوگی.
پریشانی نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، آوازاری نہیں ہوگی، لاچاری نہیں ہوگی، بلکہ جو خواہش کرے گا اللہ وہ تجھے عطا فرمائے گا۔ آج ہم عمرے کے لیے مکے بھی نہیں جا سکتے، اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، بندہ کیا کرے، لاکھوں روپے لگ جاتے، اتنا ہمارا سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہاں پہ جو تو تمنا کرے گا، جہاں تیرا دل کرے گا تو چلا جائے۔ ایسے نظارے، تو یہاں پر مکے جاتا ہے مکے والے کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں خود تجھے مکے والا مل جائے گا۔ آہا، جنت میں ہم اللہ کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر تو مکے جانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ جب ہمیں جنت عطا فرمائے گا ہم ہر جمعے رب سونے کا دیدار کرنے کے لیے جائے کریں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو یہ نام ملیں گے، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجحیم۔ دعا کرو جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے، اور جس وقت ہمارا آخری وقت ہو اللہ ایمان کی موت نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی